اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے، آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہم اپنے کورس سیرت النبی کی چھاؤں میں چند لمحے کے سلسلے میں آج اگلی کلاس جو ہیں اسے انشاءاللہ آج سنیں گے۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا اس کے اثرات بڑی دور تک گئے، خاص طور پہ جو واقعہ رجی تھا اور بیر معونہ کا جو واقعہ تھا جو سفر 4 میں ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بہت سی برموقع کاروائیاں کی جن کے ساتھ مسلمانوں کا جو امیج غزوہ بدر کے بعد بنا تھا اور جو رعب اور ہیبت طاری ہوئی تھی وہ کسی حد تک بحال ہو گئی۔ غزوہ بنو نذیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکلات کے باوجود بڑا جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور یہودیوں کو ان کے قلعے سے نکال دیا۔ اس کے بعد غزوہ نجد میں بھی آپ کو کامیابی نصیب ہوئی۔ غزوہ بدر دوم میں کفار کا جو رعب تھا وہ خود بخود خاک میں مل گیا، کیونکہ ابو سفیان نے خود اس غزوے کا چیلنج دیا تھا، خود اس جنگ کا چیلنج دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں ایسی ہیبت اور ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ خود ہی بدر کے مقام پر نہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا 8 دن تک انتظار کرتے رہے اور آپ اس حال میں مدینہ آئے کہ کفار کی عزت خاک میں مل چکے تھے۔ اس کے بعد پھر غزوہ دومۃ الجندل میں مدینے کے شمال تک آپ نے جو بدو تھے ان پر اپنی ہیبت بٹھا دی۔ تو لہٰذا اس وقت جب آج ہم پڑھ رہے ہیں حالات مسلمانوں کے قابو میں تھے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ قریش جو کہ غزوہ بدر دوم میں جب وہ بدر کے میدان میں نہ پہنچ سکے تو ان کو یہ بڑا سخت احساس تھا کہ ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے۔ تکلیف تو انہوں مسلمانوں سے پہلے دن ہی سی تھی جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ قریش کے ساتھ آپ کی کشمکش چل رہی تھی، پھر غزوہ بدر میں اللہ نے مدد کی اور قریش کے سارے سرغنے اور شیطان مارے گئے، جبکہ غزوہ احد میں قریش نے مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچایا، جس میں صحیح بات یہ ہے کہ قصور مسلمانوں کا اپنا تھا۔ اب قریش کو یہ اندر ہی اندر تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم جو غزوہ بدر دوم میں لڑائی کی جگہ پہ نہیں پہنچ سکے، کسی طرح ہم حالات کو تبدیل کر لیں اور اپنی شہرت جو ہے اور عزت کو بحال کریں۔ ادھر سے یہود اندر ہی اندر سازشیں کر رہے تھے۔ یہود کے بارے میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع نے ایک مسلمان عورت کا تماشا بنایا جس پر لڑائی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکل جانے کا حکم دیا۔
اور وہ نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد غزوہ بنو نذیر میں یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا۔ اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے کا محاصرہ کر لیا، اور ان کو بھی مدینے سے اپنا قلعہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ لوگ جو یہاں سے نکلے تھے، بنو نذیر کے لوگ، یہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے۔ اب ان لوگوں کو چین نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بھی یہودی سازشی قوم ہے، یہ لوگ مسلسل اس تگ و دو میں تھے کہ یہ جو ہم اپنے علاقوں سے نکال دیے گئے ہیں، اگرچہ اپنی کرتوتوں کی باعث نکالے گئے تھے، ہم اس کا کسی طرح مسلمانوں سے بدلہ لیں۔ اب بنو نذیر ہی کے جو 20 سردار تھے، یہ قریش کے پاس گئے اور انہیں جا کر ابھارا کہ ہم مسلمانوں پر مل کر ایک بڑا حملہ کریں اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ قریش تو پہلے ہی تپے بیٹھے تھے، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی۔ اب یہ جو بنو نذیر کے 20 سردار تھے، قریش کے بعد یہ بنو غطفان کے پاس گئے، اور بنو غطفان کو بھی یہی پیغام دیا جو قریش کو دیا تھا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس کے علاوہ جتنے اور اسلام دشمن قبائل تھے، ان تمام کے پاس یہ بنو نذیر کے 20 سرداروں کا جو وفد تھا، یہ جاتا رہا اور ان کو جنگ کے لیے تیار کرتا رہا۔ 2 سال تک یہی سرگرمیاں جاری رہیں، یہاں تک کہ یہود نے قریش کے علاوہ باقی تمام کافر قبائل کو جو کہ مدینے کے ارد گرد تھے، ان سب کو مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ان لوگوں نے مر الزہران، یہ مکے کے قریب ایک جگہ ہے، مکہ سے 40 کلومیٹر دور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابو سفیان غزوہ بدر دوم کے لیے نکلا تو مر الزہران تک ہی پہنچا تھا کہ واپس مکہ پلٹ گیا۔ یہ وہی جگہ ہے۔ تو ان تمام قبائل نے مر الزہران جو ہے، یہ جگہ مقرر کی تھی جہاں پہ تمام قبائل اکٹھے ہوں گے اور یہاں سے مل کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے چلیں گے۔ مکے سے قریش کا لشکر نکلا، جس میں بنو سلیم کے لوگ بھی تھے اور قریش کے ارد گرد کے لوگ بھی تھے۔ ان کی تعداد 4000 تھی، اور یہ ابو سفیان کی قیادت میں نکلے تھے۔ ادھر سے نجد کے علاقے سے کچھ قبائل آ گئے، بنو غطفان کے قبائل آ گئے، اور یہ سارے آ کے مر الزہران کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ان کا لشکر 6000 کا تھا۔ اب یہ کل لشکر 10,000 کا ہو گیا، اور ان سب کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس بڑی متحرک تھی، آپ کو بڑی جلدی خبریں مل جایا کرتی تھیں۔ جو ہی یہ لشکر جو ہے یہ مکہ سے چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبروں نے آپ کو اس کی تمام تفصیل پہنچا دی۔ اب یہ جو 10,000 کا لشکر ہے، یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینے کی تمام آبادی بھی 10,000 نہ تھی۔ اس میں لڑنے والے مرد تو علیحدہ کر دیں، عورتیں اور بچے بھی ملا لیے جاتے
تو تب بھی مدینے کے باشندوں کی تعداد 10,000 سے کم ہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی، آپ نے مجلس شورا بلائی۔ اب کیا کریں، اتنا بڑا لشکر، تمام دنیا مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ خیر جی، اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، جب ہمارے ہاں ایسی کوئی صورتحال پیش آتی تھی تو ہم اپنے سامنے خندق کھود لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ پسند آیا، آپ نے ان کا مشورہ جو تھا قبول کر لیا اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ میں خندق کھودنے کا ذکر کروں، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی چلی جاؤں۔ مدینہ وہ دو طرف سے کالے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، لہٰذا مدینے پر نہ دائیں طرف سے حملہ ہو سکتا تھا نہ بائیں طرف سے۔ جو مدینے کی جو جنوب کی سائڈ تھی، وہاں کھجوروں کے باغات تھے، لوگوں کے مکانات تھے، اور وہ اس طرح باہم گتھے ہوئے تھے کہ وہاں سے کوئی لشکر حملہ کرنے کے لیے نہ آ سکتا تھا۔ لہٰذا اب یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی دائیں طرف بھی محفوظ ہے کالے پہاڑ کی وجہ سے، بائیں طرف بھی محفوظ ہے، بیک کھجوروں کے باغات کی وجہ سے محفوظ تھی۔ سامنے والا حصہ جو شمال کا حصہ تھا، یہ والا حصہ جو تھا یہ کھلا تھا اور ادھر ہی سے حملے کا امکان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا کہ وہی جو دو کالے پہاڑ تھے، ان دونوں کے درمیان میں جو جگہ تھی، اس میں خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خندق 12 فٹ چوڑی تھی تاکہ کوئی گھڑ سوار بھی اس پہ چھلانگ نہ لگا سکے۔ 15 فٹ گہری تھی تاکہ کوئی اندر گر جائے تو باہر نہ نکل سکے۔ 3.5 میل لمبی تھی، اور مشکل یہ تھی کہ ادھر سے کفار کا لشکر چل پڑا ہے، وقت بڑا تھوڑا تھا، کام بہت لمبا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو خندق کھودنی تھی یہ زمین پتھریلی تھی۔ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی پاکستان کی سرزمین تھی یا کسی میدانی علاقے کی زمین تھی جس کو بڑے آسانی سے کھودا جا سکتا ہے۔ اس میں چٹانیں تھیں، اس میں پہاڑ تھے، اسے کھودنا آسان کام نہیں تھا، اور پھر اتنا گہرا اور اتنا چوڑا کھودنا آسان کام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ 3,000 لوگوں میں یہ کام تقسیم کر دیا۔ ہر 10 آدمیوں کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ 20 گز یا 40 ہاتھ خندق کھودیں گے۔ ایک ہاتھ جو ہے وہ انگلیوں سے لے کے کوہنی تک ہوتا ہے، تو 2 ہاتھ مل کر 1 میٹر یا 1 گز سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ 40 ہاتھ یا 20 میٹر خندق کھودنے کے پابند ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگا دی، ادھر سے کفار کا لشکر چلا آ رہا ہے، لازماً کفار کے آنے سے پہلے ہی اس اہم کام کو ختم کیا جانا چاہیے تھا۔ مسلمانوں نے دن رات لگا کے سخت مشقت کے ساتھ اس خندق کو 6 دنوں میں مکمل کیا۔ مکہ سے لے کے مدینے تک کا فاصلہ 8 دنوں کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر کیا ہے اس میں بھی 8 دن لگے تھے۔ ویسے بھی عام طور پر مکے سے مدینے کا سفر 8 دنوں کا ہے،
تو مسلمانوں نے یہ خندق کفار کے آنے سے پہلے مکمل کر لی اور اس میں مسلمانوں کے 6 دن لگے۔ میں دوبارہ آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ یہ خندق کھودنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ خندق 12 فٹ چوڑی تھی، 15 فٹ گہری تھی اور 3.5 میل لمبی تھی اور پتھریلا علاقہ تھا۔ موسم سخت سردی کا تھا، بھوک تنگ کرتی تھی، مسلمان بھوک کا شکار بھی تھے اور آپ کو علم ہے کہ سردی میں بھوک لگتی بھی زیادہ ہے، انتہائی سردی کا زمانہ تھا۔ تو یہ جب مسلمانوں نے خندق کھودی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے بھی ظاہر ہوئے۔ ان معجزوں کا میں ذکر ابھی آگے چل کے کرتی ہوں۔ اتنا ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے پیٹوں پر پتھر بندھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اٹھا کے دکھائی، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے۔ آپ اس خندق کے کھودنے میں صحابہ کے ساتھ تھے، سارے کام کی خود نگرانی کر رہے تھے۔ جہاں کوئی مشکل مرحلہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر خود اس میں حصہ لیتے۔ صحابہ یہ خندق کھودتے وقت یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے، فاغفر للانصار والمہاجر۔ انصار کہتے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور اے اللہ تعالیٰ تو مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیتے فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو پھر انصار پھر کہتے، یا جو خندق کھودنے والے تھے وہ کہتے، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد پر جب تک زندگی باقی رہے۔ تو یہ ایمان کو بڑھانے والے کلمات، اللہ کی مغفرت کے وعدے، ان کے ساتھ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر یہ خندق کھود رہے تھے۔ حضرت جابر کہتے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ ہم سے فلاں چٹان نہیں توڑی جا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے فرمایا میں اسے توڑتا ہوں۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں 3 دن ہو گئے تھے ہم نے کچھ چکھا بھی نہ تھا۔ میں آپ کو ضرور توجہ دلانا چاہوں گی، اتنا مشکل مرحلہ، ساری دنیا مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے، سخت سردی ہے، بہت بڑا ٹارگٹ سامنے ہے، اور حال یہ ہے کہ 3 دن سے کچھ چکھا نہیں ہے اور جانیں قربان کرنے کو تیار، دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ذرا یہاں ٹھہر کر سوچئے، ہم مسلمانوں کی زندگی آج کیسی ہے؟ دنیا جہان کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، دنیا جہان کی آسائشیں ہمارے ساتھ ہیں، کیا ہم بھی اس طرح کی قربانی کا کبھی سوچ بھی سکتے ہیں؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے 3 دنوں سے کچھ بھی چکھا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر صحابہ کے پیٹ پہ 1 پتھر بندھا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے کدال پکڑی، چٹان کو ماری۔ پہلی دفعہ جب چٹان کو ماری تو وہ اس میں سے چنگاریاں پھوٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گئیں، میں ان کے
سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ کدال ماری، اس کی چنگاریوں کی روشنی میں آپ نے فرمایا مجھے ملک فارس کی چابیاں دی گئیں۔ اس دور میں روم اور ایران یہی دو سپر پاورز تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایران کی چابیاں مجھے دی گئی اور میں مدائن کے سفید محلات دیکھ رہا ہوں۔ تیسری دفعہ آپ نے کدال ماری تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کی چابیاں دی گئیں۔ میں اس جگہ سے صنعاء کے محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ صنعاء یمن کا دارالخلافہ تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل وقت میں صحابہ کو ساتھ خوشخبریاں بھی دے رہے تھے، روم کی، ایران کی اور یمن کی فتح کی۔ اور حال جو تھا وہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ اس انتہائی سخت آزمائش کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے معجزات بھی دکھائے۔ وہی جابر بن عبداللہ جن کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 دنوں سے بھوکے تھے، ہم نے کچھ بھی نہ چکھا تھا۔ انہی کی روایت ہے کہ یہ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ سے چپک گیا تھا۔ ہمارے لوگوں کی تو اتنی بڑی بڑی توندیں ہوتی، کھا کھا کے مرتے ہیں، لیکن صحابہ کا کیا حال تھا؟ اللہ کے رسول کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ بھوک کا شکار ہیں۔ تو یہ جابر بن عبداللہ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بھوک محسوس کی، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہنے لگی میں لاتی ہوں۔ ایک تھیلا لائیں جس میں 1 سا جو تھے۔ سا جو ہے 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کوئی 10-12 لوگوں کا کھانا، 10-12 لوگوں کی روٹیاں اس میں سے پک جائیں گی۔ گھر میں ایک بکری تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے بکری کو ذبح کیا، اس کو کاٹ کر اس کی بوٹیاں کی اور میں نے ہانڈی چولہے پہ رکھ دی۔ میری بیوی نے جو پیسے، آٹا گوندا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل دیا۔ میری بیوی نے مجھے کہا زیادہ لوگ نہ لانا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے شرمندگی ہو۔ خیر جی، انہوں نے چپکے سے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس 1 سا آٹا ہے اور ایک بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کر کے کھانا بنایا ہے، تو یا رسول اللہ آپ کھانا کھانے کے لیے آ جائیے۔ ان کا یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اندازہ کر لیں گے، کوئی 8-10 صحابہ کو لے کے ساتھ آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں تو کھانا کھاؤں اور میرے صحابہ بھوکے رہیں۔ آواز لگا دی، آؤ آؤ، جابر نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا۔ تمام صحابہ چل پڑے۔ حضرت جابر اپنے گھر کے لیے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی کہ میرے آنے تک تم کچھ بھی نہ کرنا۔ خیر جی، حضرت جابر جو ہیں یہ پہلے گھر پہنچ گئے، جا کے بیوی کو بتایا۔ بیوی نے وہی بات کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ زیادہ لوگ نہ لانا، مجھے شرمندگی نہ ہو، لیکن صحابہ کی اتنی کثیر تعداد دیکھ کر وہ رہ نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے کہا کہ سالن کدھر ہے؟ آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن تھوکا، برکت کی دعا کی۔ آپ نے آٹا دیکھا، اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی، اور حضرت جابر کی بیوی سے کہا اپنے ساتھ ایک روٹی پکانے والی کو اور بھی ملا لو۔
اور روٹیاں پکانا شروع کر دو۔ سالن کے بارے میں ایک ہدایت دی کہ سارا سالن اکٹھا نہ ڈیلنا، پیالوں میں بھر بھر کے اس کو دیتے جاؤ۔ خیر جی، صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے، یہاں تک کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ 1000 لوگوں نے کھانا کھایا، 1000 لوگوں نے کھانا کھایا، اور ہماری ہنڈیاں ابھی تک ابل رہی تھی اور آٹے سے روٹیاں ابھی تک پک رہی تھیں۔ تو اللہ ایسے معجزے بھی دکھاتے تھے جس سے مسلمانوں کے یقین اور ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دل امید سے بھر جاتے تھے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کی بہن جو ہیں، انہوں نے مٹھی بھر کھجوریں لیں، یہ اپنے بھائی اور ماموں کے لیے لائی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھجوریں لے لیں اور انہیں ایک کپڑے پر بکھیر دیا۔ تمام صحابہ سے کہا، آؤ کھجوریں کھاؤ۔ صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے، اور کھجوروں کا حال یہ تھا کہ کھجوریں اتنی زیادہ تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے معجزے بھی دکھاتے تھے۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسر و کسریٰ کے خزانوں کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، یمن کے محلات کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ اس طرح کے معجزات دکھا رہے ہیں۔ بہرحال جی، ہم یہیں اس بات کو ختم کرتے ہیں، چلتے ہیں ادھر کفار کے لشکر کی طرف۔ کفار اپنے لشکر کے ساتھ برابر بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ احد کے میدان تک پہنچے۔ ہم غزوہ احد کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں کہ احد جو ہے مدینہ سے 4 میل باہر ہے۔ احد کے میدان تک پہنچے، لیکن وہاں انہیں کوئی نہیں ملا۔ ان کا خیال یہ تھا شاید احد کے میدان میں ہمارا مسلمانوں سے مقابلہ ہوگا۔ وہاں جب کسی کو بھی نہ پایا تو آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ مدینے کے درمیان اور کفار کے لشکر کے درمیان ایک خندق حائل ہے، اور وہ خندق جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں 12 فٹ چوڑی، 15 فٹ گہری ہے۔ یہ اسے دیکھ کر بڑے سٹ پٹائے۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کے بعد ایک اور انتظام کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینے کی طرف خندق کی جو فرنٹ تھا، اس فرنٹ لائن پر 3000 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ اگر فرض کیا کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے خندق تنگ ہو، تو ایسا نہ ہو کہ کفار وہاں سے کود کر مدینے کے اندر آ جائیں، اس لیے آپ نے مدینے کی جو فرنٹ لائن تھی اس کے اوپر 3000 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ اب یہ صحابہ جو تھے، انہوں نے جب کفار کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ اتنے تیر برسائے کہ کفار خندق کے قریب آنے کی جرأت نہ کر سکے۔ انہیں اپنی صف خندق سے اتنی دور بنانی پڑی جہاں تک مسلمانوں کے تیر نہ پہنچ سکے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خندق کھدی ہوئی ہے، کفار خندق سے بھی اتنی دور ہیں جتنی دور تک مسلمانوں کے تیر انہیں دور رکھنے پر مجبور ہیں، اور مسلمان خندق کے اوپر 24 گھنٹے پہرا دے رہے ہیں۔ کفار بڑا تل ملائے، انہیں ایسی صورتحال دیکھنے کی عادت نہ تھی۔ ان کا طریقہ یہ تھا، آئے، لڑائی کی، 1-2 دن میں معاملہ ختم ہو گیا، 1-2 دن میں اپنا ساز و سامان سمیٹا اور چلے گئے۔ اب یہاں حال یہ ہے کہ کڑاکے کی سردی ہے،
10,000 کا لشکر ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ لڑائی کا انجام کیا ہوگا۔ کچھ دن جب گزر گئے، کفار کو بڑا طیش آیا۔ قریشی کے کچھ لوگ یہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے نکل گئے، ان میں اکرمہ بن ابو جہل بھی تھا، ان میں زرار بن خطاب بھی تھے، حضرت عمر کے بھائی، اور ان میں عمر بن عبد ود بھی تھا۔ یہ عمر بن عبد ود جو ہے یہ 1000 پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ لوگ اپنے گھوڑوں کے پر سوار اپنے صفوں سے نکلے اور انہوں نے ایک تنگ جگہ پر خندق کو عبور کر لیا۔ مسلمان ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ عمر بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ حضرت علی آگے بڑھے اور اسے ایسا کاری زخم لگایا کہ وہ ختم ہو گیا۔ وہی جو 1000 پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا، عمر بن عبد ود، اس کی لاش خندق کے اندر گر پڑی۔ کفار نے جب یہ حال دیکھا واپس بھاگے اپنی صفوں کی طرف۔ بعد میں کفار نے 10,000 درہم بھیجے، عمر بن عبد ود کی لاش ہمیں دے دی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا ہم مردوں کی قیمت نہیں لیتے۔ اب اس طرح کے درمیان میں کبھی کبھار جھڑپیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر ضائع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نماز عصر ضائع کر دی۔ اور ایسا ایک سے زیادہ دفعہ ہوا۔ بہرحال 25 دن گزر گئے، مسلمانوں نے کفار کو خندق پار نہ کرنے دی، اور کفار کا حال یہ تھا کہ وہ اب مایوس ہو رہے تھے۔ ویسے بھی آپ خود اندازہ لگائیں، جب مختلف گروپ ہوں اور انہیں کامیابی نہ مل رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی ناکامی کا الزام دوسرے پر رکھتا ہے۔ یہ ان کے اندر پھوٹ پڑ چکی تھی، یہ مایوس ہو چکے تھے۔ ایک بہت سی اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی خوراک کے لیے کوئی سپلائی لائن مقرر نہیں کی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا 2 دن رہیں گے، 4 دن رہیں گے، چلے آئیں گے، اتنی دیر میں ہم اپنے اونٹ ذبح کریں گے، اسی کے ساتھ ہمارا خوراک کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن 10,000 کے لشکر کے لیے 25 دن تک خوراک مہیا کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس طرف انہوں نے سوچا بھی نہ تھا، کوئی پلاننگ بھی نہ تھی، ادھر سے آپس میں پھوٹ پڑ رہی تھی، سب ایک دوسرے پر ناکامی کا الزام لگا رہے تھے، سردی بڑی سخت تھی، کھلے میدان میں پڑے تھے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کفار کے لیے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ مسلمان تو پہلے بھی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہ ہماری پردہ پوشیاں کر لے، ہمارے خوف دور کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعائیں قبول کر لیں، اور ہوا کیا کہ 25 دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈی یخ طوفانی ہوا بھیجی،
رات کے وقت، اور کفار سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں نے آپ کو 2 جملوں میں بتا دیا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا، درمیان میں کئی اتنے مشکل مرحلے آئے کہ حقیقتاً مسلمانوں کے کلیجے حلق تک آ گئے۔ اسی دوران جب کہ کفار کا لشکر سامنے تھا، کفار نے جب یہ دیکھا کہ انہیں کامیابی نہیں مل رہی، انہوں نے بنو قریظہ سے رابطہ کیا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ اس لشکر کو یہاں لانے میں بنو نذیر کے 20 سرداروں کا ہاتھ تھا۔ بنو قریظہ مدینے کے اندر رہتے تھے، یہ بھی یہود کا قبیلہ تھا، لیکن یہ ابھی اسی عہد پر قائم تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مدینے کا انتظام سنبھالا تھا تو ان سے کیا تھا کہ جب مدینے پر حملہ ہوگا تو یہود اپنی مال اور جان کے ساتھ مدینے کا دفاع کریں گے۔ اور ویسے بھی وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اس طرح مجبور تھے کہ وہ بنو قینقاع کا حشر بھی دیکھ چکے تھے، بنو نذیر کا حشر بھی دیکھ چکے تھے، انہیں اپنا انجام بھی نظر آ رہا تھا، لہٰذا وہ اس اپنے عہد پر ظاہرہ طور پر قائم تھے۔ اب جب قریش نے دیکھا کہ کامیابی نہیں ہو رہی، انہوں نے بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ یہ پیغام حیی بن اخطب کے ذریعے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد تک پہنچا۔ کعب بن اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ بنو قینقاع کا حشر بھی دیکھ چکے تھے اور بنو نذیر کا حشر بھی دیکھ چکے تھے، اور انہیں اپنا انجام بھی نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم نے خرابی کی تو ہمارا انجام بھی خراب ہوگا۔ بہرحال حیی بن اخطب جو کہ بنو نذیر کا سردار تھا، اس نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو کہا کہ تم اس وقت اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہے اور وہ مدینے کے اوپر حملہ آور ہیں، تم اگر ان کے ساتھ مل جاؤ گے ہمیشہ کے لیے محمد سے جان چھوٹ جائے گی۔ کعب بن اسد جو تھا ہوش مند آدمی تھا، کہنے لگا میں نے محمد کے اندر سچائی اور ایفائے عہد دیکھا ہے، لیکن حیی بن اخطب نے اس سے رام کر ہی لیا اور اسے وعدہ کیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی خرابی ہوئی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے قلعے میں آ جاؤں گا اور جو تمہارا انجام ہوگا میں اس انجام کو تمہارے ساتھ بھگتوں گا۔ جب حیی بن اخطب نے یہ وعدہ کر لیا تو کعب بن اسد نے اس کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کا پتہ چلا کہ یہود اور کفار کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے، آپ بڑے سخت پریشان ہوئے، لیکن آپ نے ارادہ کیا کہ میں پہلے اس خبر کی تحقیق کروں۔ آپ نے انصار کے جو سردار تھے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سمیت 4 صحابہ کو اس افواہ کی تحقیق کے لیے بھیجا کہ آیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا یہ صرف افواہ ہی ہے۔ یہ لوگ بنو قریظہ کے پاس گئے، بنو قریظہ کے لوگوں نے بڑی بد زبانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہیں اور صاف طور پر کہا کہ ہم کسی معاہدے کے پابند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 صحابہ سے کہا تھا کہ اگر اس بات میں حقیقت ہے کہ یہودیوں کا اور کفار کا گٹھ جوڑ ہو چکا
تو تم اس بات کو واضح طور پر نہ کہنا، اشاروں میں کہنا، تاکہ مسلمان جو پہلے ہی پریشان ہیں ان کا حوصلہ پست نہ ہو جائے۔ اور اگر یہ افواہ غلط ہوئی تو پھر اعلانیہ بات کر دینا۔ خیر جی، یہ لوگ واپس آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لفظ کہے، ازل اور کارہ، یعنی جو معاملہ وہاں پہ ہوا تھا وہی معاملہ یہاں پہ ہے۔ صحابہ کو حقیقت حال کا پتہ لگ گیا، بہت پریشان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پریشانی کا یہ حال تھا کہ جب آپ کو اس بات کی حقیقت کا پتہ چلا، آپ چادر لے کر لیٹ گئے، آپ چادر لے کر لیٹ گئے۔ اندازہ کیجیے وہ وقت کتنا مشکل تھا۔ تمام دنیا مسلمانوں کی مخالف ہے، لشکر مدینے پر حملہ آور ہو چکا ہے، اور مدینے کے اندر یہود کا ایک ہی قبیلہ ہے جو مسلمانوں کے بیک پر ہے، مدینے کے جنوب میں ہے۔ اگر کفار سامنے سے حملہ کرتے ہیں اور یہود اندر سے حملہ کرتے ہیں تو مسلمان تو دونوں کے درمیان سینڈوچ بن جاتے، ختم ہو جاتے۔ اور یہ وہ وقت تھا جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدید۔ یہ وہ وقت تھا جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، کلیجے حلق کو آ گئے تھے، اور تم مسلمان اللہ کے بارے میں غلط خیال کرنے لگ پڑے تھے۔ یہاں مسلمانوں کی آزمائش ہوئی، انہیں بڑی بری طرح جھنجھوڑا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے لیٹ جاتے ہیں، کچھ دیر اسی حالت میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو بشارت دی، خوشخبری دی، اور ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے نئی ہمت، نئے حوصلے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے تیاری شروع کر دی۔ اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا کہ بنو غطفان کے ساتھ بات چیت کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مدینے پر حملہ آور لوگ جو تھے، ان میں بنو غطفان اور نجد کے جو لوگ تھے، ان کے لشکر کی تعداد 6000 تھی۔ آپ نے بنو غطفان کے جو سردار تھے ان کے ساتھ بات چیت کی۔ آپ نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کفار سے توڑ دیتے ہیں، کفار پھر علیحدہ رہ جائیں گے، ان کے ساتھ اکیلے کے ساتھ نپٹنا آسان ہوگا۔ آپ نے یہ سوچا کہ بنو غطفان کو مدینے کی پیداوار کے 1/3 حصے کی ادائیگی پر، اس شرط پر انہیں کفار سے توڑ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو مدینے کی پیداوار کا 1/3 حصہ دیں گے اور آپ قریش کا ساتھ نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر مشورہ کرنے کے لیے مدینے کے سرداروں کو بلایا۔ مدینے کے سرداروں نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ بنو غطفان کو کبھی ہم نے ایک دانہ بھی نہیں دیا، یا تو وہ دانہ جو ہے وہ خرید و فروخت کے ذریعے ان کے پاس گیا ہے یا کسی مہمان کے ذریعے گیا ہے، اس کے علاوہ ہم نے جب جاہلیت میں تھے تب بھی ہم نے ان کو ایک دانہ تک نہیں دیا۔ تو اب یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے، تو اب ہم انہیں مدینے کی پیداوار کا 1/3 حصہ دیں گے، اپنا مال دیں گے، ان کے لیے ہمارے پاس سوائے ننگی تلوار کے اور کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ کو حوصلہ ہو گیا۔ آپ کہنے لگے، میں نے تو یہ سوچا تھا
کہ تمام دنیا مدینے پر حملہ آور ہو چکی ہے، اور شاید اس طرح کر کے ہم ان حالات سے نکل آئیں، تمہاری تجویز ہی بہتر ہے۔ لہٰذا یہ والی جو تجویز تھی، یہ اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ حالات بڑے مشکل ہیں۔ مسلمانوں کے بچے اور عورتیں، ان کو بنو حارثہ کا ایک قلعہ تھا، اس میں رکھا گیا تھا۔ تمام مرد تو فرنٹ لائن پر تھے۔ یہود نے جب یہ معاہدہ توڑا تو اب یہودی وہاں کا چکر لگانے لگ پڑے۔ وہاں جب یہودی چکر لگا رہے تھے، حضرت حسان بن ثابت کی وہاں پہ ڈیوٹی تھی، حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یہ کاروائیاں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت حسان آگے نہیں بڑھ رہے، حضرت صفیہ خود انہوں نے ایک لکڑی پکڑی اور ایک قریب آنے والی یہودی کو مار مار کر اس کو مار ہی دیا۔ حضرت صفیہ کا یہ جو جان بازانہ کارنامہ تھا، اتنا بہادری کا کارنامہ تھا، اس کا بہت اثر ہوا۔ یہود کو اندازہ ہو گیا کہ اس قلعے میں مسلمانوں کی ایک فوج ہے، ایک لشکر ہے جو کہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کر رہا ہے، لہٰذا دوبارہ انہیں اس قلعے پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کوئی غیب سے مدد فرما دے، اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات سے نکال دے۔ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کیسے کی۔ حضرت نعیم بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ان کا تعلق بنی غطفان سے ہی تھا، وہی جو لوگ لشکر لے کر آئے تھے، یہ انہی کے ایک سردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور میرے اسلام لانے کا کسی کو علم نہیں ہے، مجھے کوئی حکم کیجیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ایسا کرو، قریش اور یہود میں پھوٹ ڈلوا دو۔ نعیم بن مسعود نے اس حکم کو قبول کیا، سیدھے یہود کے پاس گئے، یہود سے کہنے لگے میرے اور آپ کے بڑے خصوصی تعلقات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں وہ تو آپ یہود دیکھ ہی رہے ہیں۔ قریش اور بنو غطفان وہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ فتح ہوئی تو تب بھی، ناکامی ہوئی تو تب بھی یہاں سے چلے جائیں گے، اور آپ لوگوں کے یہاں گھر ہیں، اولاد ہیں، بال بچے ہیں، باغات ہیں، آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ بعد میں محمد ان ساری چیزوں کا انتقام تم یہودیوں سے لیں گے، اس وقت کیا کرو گے؟ ان کی آنکھیں کھلی، ہاں بات تو یہی ہے، قریش اور بنو غطفان تو چلے جائیں گے اور ہم نے تو مدینے میں ہی رہنا ہے۔ اچھا، پھر نعیم بن مسعود سے پوچھنے لگے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعیم بن مسعود کہنے لگے کہ تم ایسا کرو کہ قریش سے ایک وعدہ لو کہ قریش فتح حاصل کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، اور اس کے لیے وہ ہمیں یرغمال کے طور پہ 10 آدمی دیں، تب ہمیں یقین آئے گا کہ کفار یہاں سے فتح حاصل کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ ہم آپ کی اس شرط پر آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ ہمیں 10 آدمی یرغمال کے طور پر دیں، جو کہ اس بات کی نشانی ہوں گے کہ آپ یہاں پہ فتح حاصل کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور اگر وہ یہ 10 آدمی آپ کو نہیں دیتے
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو چلے جائیں اور انتقام آپ بھگتتے رہیں۔ یہود کہنے لگے آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی، ہم ایسا ہی کریں گے۔ نعیم بن مسعود وہاں سے اٹھے، قریش کے پاس گئے، قریش سے کہنے لگے کہ دیکھو بنو قریظہ نے محمد سے جو اپنا وعدہ توڑ دیا تھا وہ اس پر نادم ہے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تم سے 10 آدمی یرغمال کے طور پر مانگیں اور وہ 10 آدمی محمد کو دیں تاکہ مسلمان یہ یقین کر لیں کہ یہودی اپنی ندامت میں سچے۔ تو لہٰذا اگر یہود تم سے 10 آدمی مانگیں تم ان کو بالکل نہ دینا، انہوں نے تمہارے بندے محمد کو دے دینے ہیں، وہ تو اپنے معاملات محمد سے درست کر لیں گے، تمہارے بندے ختم ہو جائیں گے۔ قریش کی بھی آنکھیں کھلی، ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہاں سے نعیم بن مسعود اٹھے اور نعیم بن مسعود نے یہی بات بنو غطفان سے بھی کہی۔ ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کو پیغام بھیجا، بنو قریظہ کے یہود کو، کہ ہفتے والے دن ہم اکٹھا حملہ کریں گے، باہر سے ہم حملہ کریں گے اور مدینے کے اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے، تاکہ یکبارگی حملہ کر کے ہم ایک دفعہ اس معاملے کو ختم کریں۔ یہود نے ان کو جواب دیا کہ ہفتے کا دن تو ہماری عبادت کا دن ہوتا ہے، اس دن تو ہم جنگ نہیں کریں گے۔ دوسری بات، جب تک کہ تم 10 آدمی ہمیں یرغمال کے طور پر نہ دو گے کہ تم فتح حاصل کیے بغیر نہیں جاؤ گے، تب تک ہم جنگ میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ قریش کی آنکھیں کھلی، ہاں نعیم بن مسعود نے یہی بات کہی تھی۔ قریش نے یہود کو جواب دیا، ہم اب اللہ ہم تمہیں 10 آدمی کبھی بھی نہ دیں گے، ہاں جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ یہود نے انکار کر دیا۔ لہٰذا یہود اور قریش وہ جو انہوں نے اکٹھا حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ حملہ ہو ہی نہ سکا، ان میں پھوٹ پڑ گئے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ 25 دن تک محاصرہ رہا۔ 25 دن محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹھنڈی ہوا کا طوفان بھیجا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا۔ آپ نے صحابہ کو کہا، کون ہے جو کفار کے لشکر کی خبر لائے؟ حالات اتنے مشکل تھے، کوئی صحابی نہیں اٹھے۔ آپ نے 2 بار یہ بات کہی، آپ نے 3 بار یہ بات کہی، کوئی نہیں اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر حذیفہ بن یمان کو حکم دیا، حذیفہ تم جاؤ اور تم جا کے کفار کے لشکر کی خبر لاؤ اور دیکھو واپس آنے تک تم نے کچھ نہیں کرنا، تم نے صرف ان کی خبر لانی ہے۔ خیر جی، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اب مجھے چونکہ حکم ہو چکا تھا، میں وہاں گیا، میں نے وہاں پہ دیکھا سخت طوفان آیا ہوا تھا، کفار کی ہانڈیاں الٹی پڑی تھیں، خیمے اکھڑ چکے تھے، ایک افراتفری کا سامان تھا، اور ابو سفیان سب کو کہہ رہا تھا کہ چلو واپس چلو، چلو واپس چلو، اور خود ابو سفیان جو تھا اپنے اونٹ پر بیٹھا، اس کو چابک مارا اور اس کا اونٹ جو تھا وہ دوڑنے لگ گیا۔ اس وقت میں چاہتا تو ابو سفیان کو میں قتل کر سکتا تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا کہ تم نے خود واپس آنے تک کچھ نہیں کرنا، تو میں اسی طرح خبر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور میں نے آپ کو خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ خیر جی، حضرت حذیفہ نے خبر دی، صبح ہوئی تو سارے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کفار میدان خالی کر کے جا چکے تھے۔ آپ یوں سمجھیے سر پر پاؤں رکھ کے بھاگ چکے تھے، سارا میدان خالی پڑا تھا۔
مسلمانوں نے ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں اکٹھی کیں اور اکٹھی کر کے اپنے گھروں کو آ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی الفاظ فرمائے تھے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اور یہ کوئی غیب کی خبر نہ تھی، زمینی حقائق یہی تھے کہ تمام مسلم دشمن قبائل نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا اور منہ کی کھائی۔ اس سے بڑی طاقت کفار فراہم نہ کر سکتے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو مدینہ کی چھوٹی سی ریاست ہے اس کو ہم دبا نہیں سکتے، تو لہٰذا زمینی حقائق یہی تھے کہ اس سے زیادہ بڑی جمعیت فراہم کرنا مشکل تھا، اور اتنی بڑی جماعت کے باوجود کفار جو تھے اس حال میں واپس گئے کہ اپنے غصے بھی نہ نکال سکے۔ قرآن مجید کی آیت جو تھی وہ بڑی مناسب ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی لوٹا دیا، وہ اپنا غصہ بھی نہ نکال سکے کیونکہ لڑائی تو ہوئی نہیں۔ اس موقع پر سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 اور 3 نازل ہوئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات پر تبصرہ کیا، بتایا کہ حالات کتنے مشکل تھے، منافقین کا کردار واضح کیا اور مسلمانوں کو کچھ ہدایات تھیں۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں۔ یہ تو غزوہ خندق ہو گیا۔ غزوہ خندق کے بعد جو مدنی دور ہے اس کا پہلا حصہ ختم ہو گیا۔ مدنی دور جو ہے اس کے 3 دور تھے۔ پہلے دور کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ غزوہ خندق تک ہوتا ہے۔ یہ دور انتہائی مشکلات سے بھرپور دور تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ دوسرے دور کا آغاز غزوہ خندق سے لے کے فتح مکہ تک ہے اور تیسرے دور کا آغاز فتح مکہ سے لے کے آپ کی وفات تک ہے۔ اب نسبتاً حالات مسلمانوں کے حق میں تھے وہ انہی الفاظ سے ہی ظاہر ہو رہے ہیں کہ اب کفار ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ غزوہ خندق کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ کا واقعہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں غسل کر رہے تھے کہ حضرت جبریل ان کے پاس آئے۔ حضرت جبریل کہنے لگے کہ آپ نے تو ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ میں ابھی بنو قریظہ کے قلعے کی طرف جا رہا ہوں، میں ان کے دلوں میں رعب پیدا کروں گا۔ آپ بھی اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ وہ وہاں پہ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور اعلان کرا دیا کہ تمام صحابہ بنو قریظہ کے قلعے کی طرف جمع ہو جائیں، بلکہ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ تمام مسلمان عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں جا کر پڑھیں۔ یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ اب یہاں سے ذرا رک جائیے، میں آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ مسلمان پہلے 6 دن خندق جن حالات میں مسلمانوں نے کھودی ہے وہ میں نے حالات آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد اگلے 25 دن جیسے دن رات انہوں نے خندق پر پہرا دیا اور جتنے مشکل حالات کا انہوں نے سامنا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ابھی رات کو کفار مکے واپس لوٹے ہیں، اسی کی صبح کو سامان سمیٹ کر مسلمان اپنے گھروں میں آئے ہیں اور ظہر کے وقت میں ہی حکم ہو گیا ہے کہ چلو۔ بنو قریظہ کو ان کی غداری کا
مزہ چکھاؤ۔ انہوں نے عین نازک ترین حالات میں مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کیوں جرأت کی؟ 6 دن خندق کھودنے کے، انتہائی جاں گسل محنت، 25 دن رات خندق پہ ڈیوٹی، اور ابھی ایک دن بھی بیچ میں آرام کا نہیں ملا۔ عورتیں اور بچے بنو حارثہ کے قلعے میں ہیں، ان کی خبر بھی نہیں لی ابھی، اور حکم ہو گیا کہ 3000 صحابہ جو کہ خندق میں شامل تھے وہ سارے بنو قریظہ کے محلے میں جا کر عصر کی نماز پڑھیں۔ خیر جی، لوگ چل پڑے، کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو بنو قریظہ کے لوگوں نے ان پر تیر برسائے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جنگ کا علم دیا اور بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بنو قریظہ کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ کس طرح غزوہ خندق میں مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی ہے۔ وہ لڑنے پر تیار نہ تھے، حالانکہ ان کے قلعے میں کھانے پینے کا سامان بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، اور سب سے بڑی بات وہ قلعے کے اندر تھے۔ وہ چاہتے تو 6 ماہ تک بھی مسلمانوں کا محاصرہ جاری رہتا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے قلعے میں پانی کے کنویں بھی تھے، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، ڈھیر اسلحہ انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا، ڈھیر مالدار تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں رعب ڈال دیا، اور زیادہ یہ تب ان کے حوصلے شکستہ ہوئے جب حضرت علی نے گرج کا اعلان کیا کہ میں یا تو شہید ہو جاؤں گا یا بنو قریظہ کو ختم کر کے رہوں گا۔ یاد رکھیے، جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ خیر جی، ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس نے ان کے سامنے 3 تجاویز رکھی۔ اس نے کہا دیکھو، تمہیں اندازہ تو ہو چکا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے۔ ایمان لے آؤ، اپنے مال، جانیں، اولاد محفوظ کر لو۔ دوسری صورت یہ ہے، اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دو اور خود میدان جنگ میں مسلمانوں سے لڑائی کرو۔ اگر تو ختم ہو گئے تو معاملہ ختم، کم از کم ہمارے بیوی بچے مسلمانوں کے غلام نہ بنیں گے، اور اگر زندہ رہے تو اللہ بیوی بچے اور دے دے گا۔ تیسرا اس نے یہ حل پیش کیا کہ ایسا کرو کہ ہفتے کے دن مسلمانوں پر حملہ کر دو، مسلمان یہ سمجھیں گے کہ یہود ہفتے کے دن حملہ نہیں کریں گے، وہ غافل ہوں گے، تم اچانک ان پر حملہ کر دینا۔ لیکن بنو قریظہ کے لوگ کعب بن اسد کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ اب یہ تینوں حل، جن میں سے پہلا حل سب سے بہترین تھا کہ تمہیں علم ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے، ایمان لے آؤ، اپنی جان، مال، اولاد سب محفوظ کر لو، اپنی عزتیں بھی محفوظ کر لو۔ لیکن یہود یہ سارا کچھ ماننے کو تیار نہ تھے۔ ایک ہی حل باقی بچتا تھا، اپنے ہتھیار ڈال دیں، اور وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا کہ ہمارے کسی حلیف کو ہمارے پاس بھیجیے، اور انہوں نے ابو لبابہ کا نام لیا۔ ابو لبابہ کی اولاد اور ابو لبابہ کی جائیداد، باغات اسی علاقے میں تھے، بنو قریظہ کے علاقے میں۔
خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ ابو لبابہ جب وہاں پہنچے تو یہ سارے لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، رونے لگ گئے۔ ابو لبابہ کو ان پر بڑا ترس آیا، یہ پوچھنے لگے کہ کیا ہم ہتھیار ڈال دیں؟ ویسے تو اصلاً ڈال ہی چکے تھے۔ ابو لبابہ نے کہا ہاں، لیکن انہوں نے پوچھا محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ابو لبابہ نے اپنے گلے کی طرف یوں اشارہ کر دیا کہ تمہیں ذبح کریں گے۔ ساتھ ہی اللہ کا ڈر دل میں سما گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ان کو بتا دیا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، وہاں سے نکلے اور اپنے آپ کو جا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہیں کھولیں گے میں یہیں سے بندہ رہوں گا۔ ان کی بیوی آ کر نمازوں کے لیے ان کو کھول دیتی، یہ نمازیں پڑھ لیتے۔ خیر بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ نازل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ سے کھولا۔ بنو قریظہ کے قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ، یہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے، آپ ان پر احسان کیجیے اور بنو قینقاع کی طرح ان کی جان بخشی کر دیجیے، ان کو یہاں سے اپنے مالوں سمیت نکلنے کی اجازت دے دیجیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کہنے لگے اچھا پھر بنو نذیر کی طرح ان کو یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ اوس قبیلے کا ہی کوئی شخص ان کا فیصلہ کر دے؟ اوس قبیلے کے لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر سعد بن معاذ جو ہیں ان کو حکم بنا لو۔ سعد بن معاذ اوس قبیلے کے سردار تھے۔ ان کو غزوہ خندق میں ان کے بازو پہ ایک تیر لگا تھا جس سے ان کو زخم آ گیا تھا، لیکن اب وہ زخم جو تھا وہ مندمل ہونے کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا ہوا تھا تاکہ آپ اپنی نگرانی میں ان کا علاج کرا سکیں۔ یہ خود بھی اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تب تک شہادت نہ دینا جب تک کہ میری آنکھیں بنو قریظہ کے معاملے میں ٹھنڈی نہ ہو جائیں، کیونکہ بنو قریظہ نے جس طرح نازک ترین حالات میں مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا چاہا تھا، سعد بن معاذ کو اس کی بڑی سخت تکلیف تھی۔ خیر جی، جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو حضرت سعد بن معاذ کو بلایا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ آپ نے کہا کہ اپنے سردار کی طرف جاؤ۔ بڑی عزت سے انہیں اتارا گیا اور حضرت سعد بن معاذ بیٹھ گئے ان کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کرنے سے پہلے یہ کہنا مناسب سمجھا کہ کیا بنو قریظہ کے لوگوں پر میرا فیصلہ لاگو ہوگا؟ ہاں یا رسول اللہ لاگو ہوگا۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا مسلمانوں پر بھی میرا فیصلہ لاگو ہوگا؟ مسلمانوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور آپ کا احترام اس قدر تھا کہ چہرہ اس طرف تھا، اشارہ اس طرف تھا کہ کیا ادھر بھی میرے فیصلے کو قبول کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ اب حضرت سعد نے اپنا فیصلہ سنایا۔ حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لڑائی کے قابل مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 7 آسمانوں پر بھی اللہ کا فیصلہ یہی تھا۔ حقیقتاً سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ تورات کے مطابق کیا تھا۔ تورات میں غداری کی یہی سزا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ان کے تمام لوگوں کو باندھ دیا گیا، مردوں کو علیحدہ کر دیا گیا، عورتوں کو علیحدہ کر دیا گیا، گڑھے کھدوائے گئے کھلی جگہ پر اور ان کی باقاعدہ لسٹیں بنی،
600 یا 700 لڑنے کے قابل لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ کعب بن اسد سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ پکارنے والا پکارتا جا رہا ہے، لوگ جائے جا رہے ہیں اور واپس کوئی بھی نہیں آ رہا۔ خیر جی، 600 یا 700 لوگوں کو یکے بعد دیگرے ان گڑھوں میں ڈال کے قتل کر دیا جاتا رہا۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو مسلمانوں نے غلام بنا لیا۔ ہاں، کچھ لوگ جو کہ ایمان لے آئے تھے، کچھ چند ایک وہ بچ گئے، اور بنو قریظہ کا جو قلعہ تھا جس میں سے ڈھیر اسلحہ مسلمانوں کو ملا، یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ بڑا احسان کیا۔ بنو قینقاع کو جانے کی اجازت دے دی، ان کی جان بخشی کر دی۔ بنو نذیر کو، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، ان کو بھی اجازت دے دی، وہ جتنا مال چاہیں اپنے ساتھ لے جائیں، اپنے بال بچوں کو بھی لے جائیں، ان کی بھی جان بخشی کر دی۔ لیکن آپ کے اس احسان کا بدلہ کیا تھا کہ بنو نذیر ہی کے 20 سرداروں نے پوری دنیا کے مخالف لوگوں کو مدینے پہ لا چڑھایا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو سمجھتے کہ آپ نے ان کی جان بخشی کی تھی، انہوں نے یہ احسان کا بدلہ دیا کہ تمام لوگوں کو مدینہ لا چڑھایا، اور بنو قریظہ نے عین جنگ کے وقت میں، عین نازک ترین حالت میں کفار سے یہ معاہدہ کیا، تم سامنے سے لڑائی کرو، ہم پیچھے سے لڑائی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ اس دفعہ ان پر احسان نہیں کیا گیا، اللہ کی تقدیر یہی تھی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود کے تینوں قبائل کو، جو کہ مدینے میں بڑی اہم پوزیشن کے حامل تھے، صرف 6 سال کے اندر اندر ختم کر دیا۔ اور یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کو علم تھا کہ یہ نبی برحق ہیں، ان کی نشانیاں وہ تورات میں پاتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے ان کو تجویز ہی یہی پیش کی تھی، لیکن یہ اپنے حسد اور اپنے بغض کے مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا سکے۔ اپنے حسد، بغض، تکبر کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہ تھے بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے، اپنے اس تکبر کی وجہ سے، اپنے اس حسد اور بغض کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی، بلکہ ان کے خلاف سازشیں کی، ان کے خلاف ہر حرکت کی۔ لہٰذا 6 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے ان کا نام و نشان مٹا دیا، حالانکہ قوموں کی زندگی میں 6 سال کوئی بڑی چیز نہیں ہوتے، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانیوں کا۔ اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرتے جو سرکشی اور بغاوت پر تل جاتا ہے۔ حجیج بن اخطب کا بھی انجام یہی ہوا کہ اس کو بھی بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حجیج بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے قلعے میں آ جاؤں گا، اور جو تمہارا انجام ہوگا میرا انجام بھی وہی ہوگا۔ لہٰذا جب بنو قریظہ کے جوانوں کو قتل کیا گیا تو حجیج بن اخطب کو بھی ان کے ساتھ ہی قتل کیا گیا۔ یہ بھی اسی انجام کو پہنچا
جس انجام کو بنو قریظہ اور کعب بن اسد پہنچے تھے۔ غزوہ خندق کے بعد کی مہمات جو ہیں ان کو اب دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بات کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، بنو قریظہ کو بھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا، اور اب مسلمانوں کے لیے حالات کا رخ بدل چکا تھا۔ حالات کا رخ بدل چکا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں سے فارغ ہوئے، خاص طور پر غزوہ بنو قریظہ سے فارغ ہوئے، تو آپ نے کچھ اور کاموں کی طرف اپنی توجہ دی، جن میں سلام بن ابی الحقیق کا قتل ہے۔ یہ شخص ان سرداروں میں شامل تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف فوجیں اکٹھی کی تھیں، ان 20 سرداروں کے اندر شامل تھا۔ نہ صرف اس نے لوگوں کو اس کی ترغیب دی بلکہ مال اور رسد کے ساتھ بھی ان فوجوں کی مدد کی۔ اس کے علاوہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بھی کرتا تھا، آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب مسلمان غزوہ بنو قریظہ سے فارغ ہوئے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم سلام بن ابی الحقیق کو قتل کر دیں، کیونکہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا شاعر تھا، اس کو محمد بن مسلمہ نے قتل کیا تھا، اور ان کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، اور آپ کو پتہ ہے اوس اور خزرج کا آپس میں مقابلہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ تو قبیلہ خزرج کے لوگ بھی چاہتے تھے ہم بھی کوئی ایسا نیکی کا کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور ان کو ہدایات بھی دی۔ 5 صحابی وہ اس مہم پر گئے۔ اس 5 صحابہ کے دستے نے خیبر کا رخ کیا، کیونکہ سلام بن ابی الحقیق کا قلعہ وہیں پر تھا۔ عبداللہ بن عتیق جو ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن عتیق یہ کسی بہانے قلعے میں داخل ہو گئے اور ایک طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پہرے دار نے تمام دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے اور چابیاں ایک جگہ پہ لٹکا دیں۔ یہ وہاں انتظار میں رہے۔ جب رات گہری ہو گئی تو انہوں نے وہاں سے چابیاں پکڑیں، تالا کھولا، اندر چلے گئے۔ جتنے دروازے تھے سب دروازوں کی اندر سے کنڈی لگاتے چلے گئے تاکہ اگر کوئی میرا پیچھا بھی کرے تو اسے دروازہ بند ملے۔ کئی دروازے پار کرنے کے بعد انہیں سلام بن ابی الحقیق کا پتہ چلا۔ وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کمرے میں کس جگہ لیٹا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے وہاں آواز لگائی، ابو رافع۔ ابو رافع نے جواب دیا، کون ہے؟ اس کی آواز سے انہوں نے اس کو لوکیٹ کر لیا اور آواز کی سمت میں تلوار ماری۔ اس نے چیخ ماری، عبداللہ کمرے سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، آواز بدل کر کہا، ابو رافع کیا بات ہے؟ ابو رافع نے اب پھر چیخا، کہنے لگا، تمہاری ماں کو اللہ برباد کرے، مجھ پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ اس پر حملہ کیا، اپنی تلوار اس کی پیٹ میں اس کی نوک چبھو دی اور تب تک نہ چھوڑا جب تک ان کو یقین نہیں ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کے بعد یہ باہر نکلے، دروازے کھولتے گئے یہاں تک کہ آخری دروازے تک پہنچ گئے۔ جب آخری دروازے پر پہنچے تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ آخری دروازہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ اونچی جگہ تھی۔ انہوں نے اپنے پاؤں نیچے رکھے تو زمین پر گر پڑے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اپنی ٹانگ کو باندھا اور اسی طرح ہی باندھ کے وہاں بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب تک مجھے یقین نہیں ہو جائے گا کہ بدبخت مر چکا ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔
صبح جب مرغ نے اذان دی تو قلعے پر پہرے دار نے اعلان کیا کہ سلام بن ابی الحقیق جو کہ یہودیوں کا تاجر تھا اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ جب سن لیا تو یہ باہر چلے گئے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ زخم اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسا کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ جو سریہ ہے جس میں سلام بن ابی الحقیق یہودیوں کے اس سردار کو قتل کیا گیا، یہ ذیقعد 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو اگلا اہم واقعہ ہے وہ سریہ محمد بن مسلمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں مل رہی تھیں کہ نجد کے علاقے میں بدو غلط قسم کی کاروائیوں میں مصروف ہے۔ آپ نے 30 آدمیوں کے ساتھ صحابہ کو بھیجا۔ مسلمانوں جب وہاں جا کر چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے۔ ہاں، ان کے جانور مسلمانوں نے مال غنیمت میں اکٹھے کر لیے۔ اب یہی لوگ ایک اور قیدی کو بھی اپنے ساتھ لائے۔ یہ قیدی سمامہ بن اسال تھے اور ان کو مسیلمہ کذاب نے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ تو سمامہ بن اسال یہ بنو حنیفہ کے سردار تھے۔ ان کو مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے۔ اب یہی جو محمد بن مسلمہ جن 30 آدمیوں کو ساتھ لے کر آ رہے تھے، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کو گرفتار کر کے لا کے مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس سے پوچھا سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ سمامہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، کہنے لگا اگر مجھے رہا کر دو گے تو ایک احسان مند کو رہا کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جتنا مال چاہتے ہو حاضر ہے، اور اگر مجھے قتل کرتے ہو تو میرا بدلہ لینے کے لیے بے شمار لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن پھر آ کے پوچھا، پھر وہی جواب تھا، اگر مجھے قتل کرو گے میری قوم میرا بدلہ لے گی، مال چاہتے ہو تو جتنا مال چاہتے ہو اتنا حاضر ہے، اور اگر احسان کرو گے تو ایک احسان مند پر احسان کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس چلے گئے۔ پھر تیسرے دن آ کے سوال پوچھا، سمامہ کیا حال ہے؟ پھر وہی جواب تھا، وہی الفاظ تھے کہ مجھے قتل کرو گے میری قوم میرا بدلہ لے گی، مال چاہتے ہو تو مال حاضر، اور اگر احسان کرو گے تو ایک احسان مند پر احسان کرو گے، یعنی میں احسان فراموشی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین راستہ اختیار کیا، احسان کر دیا، آزاد کر دیا، جاؤ سمامہ تم آزاد ہو۔ لیکن سمامہ جسمانی طور پہ تو آزاد ہو چکے تھے، اتنی دیر تک مسجد نبوی میں مسلمانوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ان کے رویے دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان دیکھ رہے تھے۔ وہ جسمانی طور پر تو آزاد ہو گئے، ان کا دل آپ کا پابند ہو گیا۔ گئے قریبی جگہ سے غسل کر کے آئے اور آ کر کلمہ پڑھ لیا، اور کہنے لگے کہ آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ مبعوث تھا، آج مجھے آپ کا دین سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ الفاظ بھی کہے کہ آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ مبعوث تھا، اب آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا جب آپ کے فوجیوں نے مجھے پکڑا، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے انہیں کہا تم عمرہ کرنے جاؤ۔ وہاں گئے، کفار نے ان کو طعنہ دیا، تم صابی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو۔ یہ کہنے لگے میں بے دین نہیں ہوا، اور سنو آج کے بعد تمہیں یمامہ سے ایک دانہ بھی گندم کا نہیں ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے مکہ تو بنجر علاقہ ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں اگتا،
یمامہ کے علاقے سے ہی غلہ جاتا تھا، اور ثمامہ بن اسال یمامہ کے سردار تھے، جہاں ان کا قبیلہ بنو حنیفہ رہتا تھا۔ تو ثمامہ بن اسال نے ان کو دھمکی دی کہ اب تمہیں مکے سے ایک دانہ بھی غلے کا نہیں ملے گا۔ خیر جی، کچھ دیر تو ایسے رہا، پھر کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قرابت داری کا واسطہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ثمامہ کو حکم دیں کہ وہ ہمیں غلہ بیچنا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی، اور اس کے بعد پھر ثمامہ بن اسال نے ان کو غلہ بیچنا شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے وقت ہو چکا، اب انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی، ان واقعات میں ہمارے لیے کہاں کہاں سبق ہیں، کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں ہمارے لیے سبق ہیں، کہاں صحابہ کے طور طریقوں میں ہمارے لیے سبق ہیں۔ آپ کا سٹائل آف لائف کیا تھا، آپ کی مشقت، آپ کی محنتیں، آپ کا اللہ پہ توکل، آپ کی جفا کشی، ذرا غور کیجئے اپنے حالات سے، ان کا تقابل کیجئے تو بہت سی باتیں ہمیں سمجھ آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت سے یہ سب کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔